دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن کو رستہ بنا لیا۔ تنویر سپرا مرحوم نے تو یہ شعر کسی اور تناظر میں کہا، لیکن آج کل سپریم کورٹ پر بھی یہ صادق آتی ہے بات کہ جو اٹھتا ہے وہ سپریم کورٹ چلتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تبصرے شروع ہو جاتا ہے۔ بلا سوچے سمجھے بھی بعض اوقات تبصرے کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہم بلا سوچے سمجھے نہ تبصرہ کریں گے، نہ ہی کوئی الٹی سیدھی بات آپ کو بتائیں گے۔ آج سماعت ہوئی ہے آئینی بینچ کی، اور وہ معاملہ وہی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے جو گزشتہ روز کھڑا کیا، اور چیف جسٹس اور کئی ججز، جسٹس امین الدین خان بھی جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، ان سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کٹہرے میں کھڑے دکھائی دیے، توہین عدالت کے مرتکب قرار دے دیے گئے تھے۔ وہ یہ تشریح جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے نکالی تھی، جن کی آئینی اور قانونی مہارت کے سب قائل ہیں۔ آج جب یہ سماعت ہوئی تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بڑے ہی فکر انگیز انداز میں یہ کہا کہ عدلیہ کی آزادی کی فکر صرف چند لوگوں کو نہیں، ہم سب کو ہے۔ ان کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو کام کرے وہ تو ذرا ڈھنگ سے کریں۔ کون سی قیامت آ گئی تھی، یہ بھی تو عدالت ہی ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو منصور علی شاہ صاحب نے جو کچھ بھی کیا، وہ کون سی قیامت آ گئی تھی، یہ بھی عدالت ہی ہے، یہاں معاملہ بیٹھ کے حل کیا جا سکتا تھا۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، یعنی اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ آپ اپنے دوستوں کے دل توڑ دیں، آپ اپنے ساتھیوں کے دل توڑ دیں اور ان پر الزامات لگانا شروع کر دیں کسی وجہ کے بغیر۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی پریشان نہ ہو، ہمارے ادارے کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کے حال پر رحم کرے۔ اور خیر سپریم کورٹ کو تو ماضی میں بھی کچھ نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا، درست کرنے کی ضرورت ہے البتہ۔ جسٹس امین الدین خان جو بینچ کے سربراہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ 13 جنوری کو آرڈر آیا کہ سماعت 27 جنوری کو ہوگی، اور پھر اگلے ہی روز جو ہے وہ کیس مقرر ہو گیا۔ کیسے؟ یعنی وہ استفسار کر رہے تھے کہ کیسے۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ وہ جو 3 رکنی بینچ تھا اس میں سے تو ایک جو رکن دیا وہ بھی پہلے سے الگ ہو گئے تھے، تو یہ کیوں ہوا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر جسٹس اسد اظہر رضوی جو ہیں وہ بڑے دھیمے مزاج کے جج ہیں، بہت ہی چستہ مزاج جج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بینچ کو دوبارہ قائم کرنے کا اختیار جو ہے انہی جج کے پاس تھا، اسی جج کے پاس تھا۔ پھر نعیم اختر افغان صاحب کا ایک مکالمہ بھی ہوا بیرسٹر صلاح الدین صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ سارے بحران کے ذمہ دار آپ ہیں، ان کا اشارہ ان کے مخاطب بیرسٹر صلاح الدین تھے۔ اس موقع پر ان کے درمیان تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ انہوں نے کہا، بیرسٹر صلاح الدین بھی بڑے سخت غصے میں تھے، انہوں نے کہا جیسے آپ سوال کریں گے ویسا ہی اسی ٹون میں جواب ملے گا، یہ غیر مناسب رویہ ہے۔ عدالتوں میں ایک زمانے میں میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے وکیل جو ہیں وہ جج کے سامنے جو ہے وہ اوپر نہیں مارتے تھے، بہت دھیمے مزاج سے گفتگو کرتے تھے۔ یہ پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پر افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے تو اس کے بعد سے کچھ یہ معاملہ شروع ہوا ہے بدتمیزی کرنے کا۔ لیکن بیرسٹر صلاح الدین جو جسٹس سبی الدین صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے منہ سے اس طرح کی بات اچھی نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، جسٹس سبی الدین صاحب بھی غصے والے تھے اور ہے، اور انہوں نے بہت پرنسپلڈ آدمی تھے جسٹس سبی الدین صاحب۔ انہوں نے عمران خان کی پارٹی کا الیکشن کرایا اور پھر رپورٹ بھی دے دی تھی، بہت دھڑلے سے خان صاحب نے رپورٹ کو درست تسلیم کیا، پھر ان کو نکال دیا تھا۔ بہرحال اس مکالمے کے بعد جسٹس امین الدین خان نے تھوڑی سی مداخلت کی اور کہا کہ آگے بڑھیں، اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے پھر بیرسٹر صلاح الدین صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے؟ اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نااہل ہوں، نکما ہوں، اور مجھے کچھ آئین قانون نہیں آتا، کچھ نہیں پتہ مجھے، تو مجھے بتا دے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ نیا سسٹم ہے، کسی کو پسند نہیں آتا تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال اسی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ پھر جسٹس امین الدین خان صاحب گویا ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس کیس کا ایک حکم نامہ 2021 میں بھی آیا تھا۔ اس وقت جسٹس عمر عطا بدیال صاحب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ میرے پاس 13 جنوری کے 2 حکم نامے موجود ہیں۔ ایک حکم نامے میں کہا گیا کہ کیس کی اگلی تاریخ 27 جنوری ہے، دوسرے میں تبدیل کر دی گئی، اور پھر شاید ایک تیسرا بھی آیا جو 16 جنوری کا ہے، جس میں کہا گیا کہ آج ہی کیس لگے گا، کچھ اس طرح کا معاملہ بھی تھا۔ بہرحال پھر جو ہے وہ یہ بھی اس بات کہی گئی جج صاحبان کی جانب سے کہ حکم نامے میں کیس کی تاریخ تبدیل کی گئی۔ یہ اٹارنی جنرل کی بھی شکایت تھی، جج صاحبان کی شکایت بھی تھی۔ یہ جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اٹارنی جنرل کو رول 127A کا نوٹس دیے، معاف کیجیے گا، رول 27A کا نوٹس دیے بغیر
کیسے یہ کہہ دیا گیا کہ کیس کو سنا ہوا سمجھا جائے؟ یہ ایک نئی روایت ہے. عدالتیں اس طرح نہیں کرتی. عدالت مقدمہ سنتی ہے تو کہتی ہے کہ اس کو سنا گیا، ورنہ سنا ہوا سمجھا جائے تو کوئی عدالتی روایت نہیں ہے ماضی کی وجہ سے. اور پھر جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے کہا کہ فیصلے میں تو ججز کے نام تک لکھ دیے گئے، اور ہمارے جسٹس مظہر محمد علی گویا ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں ہماری بھی کوئی عزت ہے. جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نام تو ویسے ہی بدنام ہے، بس اب کیا کریں. اب دیکھتے ہیں ناظرین اس کا امپیکٹ کیا ہے. وہ جو میں نے شروع میں شعر پڑھا تھا، جب جج صاحبان الجھنے لگے تو یوں سمجھے کہ پھر راستہ سب کو مل جاتا ہے. ایک زمانہ تھا ہمیں جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب لاہور ہائی کورٹ میں تھے غالباً اس وقت، یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے ایک مرتبہ ہمیں بلایا اور یہ بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں، اور یہ کسی نے لکھ دیا تھا خالی ایک دفعہ مسٹر جسٹس فلاں لکھ دیا تھا ایک بڑے انگریزی اخبار میں غالباً. تو انہوں نے کہا کہ جج کا نام لکھنے کا طریقہ یہ ہے سماعت کے حوالے سے کہ مسٹر جسٹس فلاں، یعنی مسٹر جسٹس خلیل الرحمان رمدے، مسٹر جسٹس عبد القیوم، مسٹر جسٹس راشد عزیز، لیکن یہ 2 دفعہ جسٹس نام میں لکھنا ہوتا تھا. اب تو خیر وہ جو تنویر سپرا صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں نے میرے صحن کو رستہ بنا لیا، تو بس تنقید کے ڈونگرے برس رہے ہیں سپریم کورٹ پر بھی اور باقی عدلیہ پر بھی. نام لے لے کر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے، یہ نامناسب بات ہے. ایک چھوٹی سی بات پیکا ایکٹ کی کر لیتے ہیں. وہ حکمرانوں کو بڑا درد ہے صحافیوں کا. وہ کہتے ہیں جناب یہ صحافی ہمارے بھائی ہیں، اور خیر نون لیگ تو اپنے صحافی پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ اپنے صحافی پالتی ہے، اور بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. پی ٹی آئی بھی یہی کرتی رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ جناب امریکہ کے دورے کا، کسی غیر ملکی دورے کا خرچہ نہیں اٹھائیں گے، اور پھر وہ اشتہار دے دیے جاتے تھے ایک ایڈ ایجنسی کو کہ اس اشتہار کے جو پیسے ہیں اس میں ایڈجسٹ کر لیا جائے، فلاں رپورٹر کو وہ دورہ امریکہ پر چلا جائے گا. یہ بھی بہت ہوا. اور پیپلز پارٹی بھی براہ راست لے جایا کرتی تھی لوگوں کو. تو یہ بڑا مطلب ایک مسئلہ ہے کہ جو پنجاب سے آنے والی دونوں پارٹیوں کی حکومتیں، نواز شریف صاحب کا دور بھی جو ہے وہ صحافیوں کے لیے خاصا سخت رہتا ہے. ماضی میں بھی نجم سیٹھی پر مقدمہ بنا تھا بغاوت کا. ہمایوں فر صاحب ان کے کیس میں ان کے زمانے میں گرفتار ہوئے تھے. پھر 5 صحافی ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر بھی یہ الزامات عائد ہو گئے تھے کہ جناب یہ کوئی انڈین ایجنٹ وغیرہ ہیں، اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات تھے. بعد میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب میثاق جمہوریت تھا تو اس کے بعد وہ ایک سوبر اور سین رہنما کے طور پر سامنے آئے، اور پھر ان کے زمانے میں جو ہے وہ صحافیوں کو تنگ کرنا بہت ہی پھر کم کر دیا گیا. کوئی ایسی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کے دور میں بھی ہوتی رہی. نصرت جاوید صاحب کو نوکری سے نکلوایا گیا اور لوگوں کو نکلوایا گیا. لیکن آج وہ پیکا ایکٹ اب یہ حکومت لے آئی ہے، اس کے خلاف آج صحافیوں کا احتجاج تھا. خوب ڈنڈے بچائے، خوب مارا پیٹا اور آنسو گیس بھی چلائی. لیکن اب خیر معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کل شاید اس پر کوئی پیش رفت ہو جائے. اب بتاتے ہیں علی امین گنڈا پور کی کہانی. بڑی درد بھری کہانی ہے ناظرین، کہیں نہ جائیے گا. علی امین گنڈا پور گزشتہ روز پہنچے ملاقات کے لیے. گو کہ ملاقات 2 روز پہلے سے بقول بیرسٹر سیف 2 روز پہلے سے طے تھی، اچانک نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی اڈیالہ جیل کو کل 3:30-4 بجے تک یہ پتہ نہیں تھا کہ علی امین گنڈا پور ملنے آ رہے ہیں. گنڈا پور صاحب تقریباً 5 بجے تشریف لے آئے. 5 بجے ان کی ملاقات شروع ہوئی. 6:26 تک، یعنی تقریباً 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ایسی ان کی ملاقات ہوئی. آج میں بھی گیا اڈیالہ جیل. میں نے وہاں اپنے سورسز کو کھنگالا کہ بھائی وہ تو کچھ نہ کچھ تو کسی نے سنا ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے سورسز نے اور ملٹیپل سورسز نے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ خاصی تو میں ہوئی عمران خان اور گنڈا پور کے درمیان. ایک دوسرے کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. عمران خان صاحب نے گنڈا پور کی کارکردگی کو خوب لتاڑا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے حکومت میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے، میرے لیے ٹالریٹ کرنا مشکل ہے. انہوں نے کہا جناب آپ ہی کے لوگ ہیں. پھر انہوں نے ایک سابق اسپیکر ہوتے تھے ان کا بھی نام لیا، کچھ اور لوگ نام بھی لیے، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، میں جب کارروائی کرنے لگتا ہوں تو میری آ کر آپ کو شکایتیں لگاتے ہیں اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں اور کان کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا گورننس کے بھی مسائل ہیں. انہوں نے کہا جی کابینہ میں تمام لوگ تو آپ کی تجویز پر آئے ہیں، آپ کے منظور کردہ نام ہے، آپ کے منظور نظر لوگ ہیں، تو میں کیا کروں بتائیے. پھر بہرحال یہ طے پا گیا کہ، اور عمران خان نے یہ واضح ہدایت ان کو دی. وہ سننے والے نے، بلکہ 2 سننے والوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے
یہ وعدہ ہدایت کی کہ کرپشن کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، کم ووٹ میں جو بھی ہے، کوئی ایم این اے ہے، سینیٹر ہے، وزیر ہے، جو بھی ہے اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اب دیکھیں علی بن گنڈا پور کیا کارروائی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی خبر یہ ہے اس ملاقات میں کہ صوبائی کابینہ میں کچھ رد و بدل ہو رہا ہے، اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائے گا۔ صوبائی کابینہ کا رد و بدل جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ پھر میرے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ گنڈا پور نے جب یہ بات ہو گئی، عمران خان نے خاصی ان کی کلاس لی تھی، اور ظاہر سی بات ہے علی بن گنڈا پور کا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے، تو گنڈا پور نے سخت جوابات دیے، لیکن اتنے سخت نہیں دیے جتنی گفتگو عمران خان صاحب سخت کر رہے تھے میرے ذرائع کے بقول۔ اور پھر گنڈا پور صاحب نے کہا کہ خان صاحب آپ نے، اور انہوں نے شکوہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے جس طرح نکالا، حالانکہ عمران خان اور ان کی پارٹی یہ بھرپور انداز میں بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ گنڈا پور کی تو نیند نہیں پوری ہو رہی تھی، بڑا بوجھ تھا ان کے اوپر صوبائی صدارت کا، اور وہ تو فرنٹ لائنر ہیں، ان کے خلاف کوئی کیسے کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران خان نے ان کو یہ ٹائم دیا، انہوں نے کہا کہ اپنی پرفارمنس بہتر بنائے ورنہ تبدیل کر دوں گا، یہ دھمکی ہے خان صاحب کی جانب سے۔ اور دیکھتے ہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، لیکن گنڈا پور نے بھی ان کو بہت ترکی بات ترکی جواب دیا کہ جس طرح آپ نے کیا یہ مناسب نہیں ہے، میرے مخالف کو آپ نے لگا دیا۔ عمران خان نے ان سے کہا کہ آپ ان کا ساتھ دیں، گنڈا پور نے کہا میں ساتھ تو دوں گا، لیکن جو میرے خلاف ہوگا اس کا میں کیا کروں۔ عمران خان نے کہا کہ آپ کے خلاف بھی کوئی نہیں ہوگا، اور پھر خیر عمران خان بھی تھوڑے سے ٹھنڈے ہوئے۔ عمران خان نے ایک اور شکوہ بھی کیا، کل بھی ہم نے اشارہ دیا تھا، عمران خان نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میری رہائی کی بات کریں، میں تو جیل میں ہوں، مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا، اور ٹکے کا ریلیف نہیں ملا مجھے تو، اور آپ جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں، مدے کرتے پھرتے ہیں۔ علی بن گنڈا پور نے کہا کہ جن لوگوں سے بات چیت چل رہی ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں بات چیت چل رہی ہے، وہ بھی نہیں دوڑ سکتے اور میں بھی نہیں دوڑ سکتا، یہ مذاکرات چل رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ جلد اس کا کوئی نتیجہ آ جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں علی بن گنڈا پور کب تک یہ نتیجہ لے کر آتے ہیں۔ میری نظر میں یہ ہنوز دلی دورست والا معاملہ ہے، لیکن یہ بڑی خبر تھی، ہم نے کہا آپ تک پہنچا دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔